انہوں نے یہ زحمت ہمارے ساتھ رکھا، اور جو وقت دیا تھا اس حساب سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں خود ہی لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن جب آ کے مجمع دیکھ رہا ہوں تو پتہ چلا نہیں میں نہیں، میرے علاوہ کئی ایک لیٹ ہے۔ خیر، امام صاحب نے ہمیں جو موضوع دیا ہے بڑا سلگتا موضوع دیا ہے مجھے بولنے کے لیے، اور اس پر سیر حاصل گفتگو حضرت خود ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو، قرآن عظیم فرقان حمید کی جس مشہور و معروف آیت کو میں نے پڑھا، اس کا سیدھا اور سادہ مفہوم ہے، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی وقار کی۔ حضرات، ہمارا ملک بھارت گونا گو خوبیوں کا حامل رہا ہے، اور یہاں کی تہذیب بھی اپنے آپ میں سب سے بے مثال رہی ہے، لیکن دوستو ان تمام تہذیبوں کے بیچ میں بھارت میں ایک تہذیب پائی جاتی ہے، اس تہذیب کا نام ہے اسلامی تہذیب، اور دوسری کوئی اور تہذیب اتنی اثر انگیزی کے ساتھ دنیا کے حصوں میں نہیں پھیلی جتنی تیزی سے اسلامی تہذیب نے اپنا دامن پسارا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی تہذیب کو جتنے ہی لوگوں نے سر آنکھوں پر ہندوستان کی دھرتی پر لیا، بھارت کی دھرتی پر لیا، آج کہنے مجھے یہ گریز نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب کو آج کا مسلمان داغدار کر رہا ہے۔ بات کڑوی ضرور ہوگی لیکن برا نہ لگائیے، برا مت مانیے، عادت ہے میری صاف گوئی کی، برا مت مانیے، عادت ہے میری صاف گوئی کی، یہاں کرواہٹیں ہوتی ہے لیکن چھل نہیں ہوتا، جو بات ہے وہ سچائی ہے۔ آج جو دن ہے وہ دن کون سا ہے؟ ذرا آپ لوگ بولیے۔ یہ سلسلہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم تمہیں سنائیں کچھ تم ہمیں سناؤ۔ یہ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون سی نماز ہے پڑھنے والے ہیں جو؟ جمعہ کی نماز۔ آج کے دن کو کیا کہا گیا معلوم؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، اور ہفتے کی عید کا نام بھی دیا گیا، اور خاص آج ہی کی تاریخ میں دوسرا بھی کچھ پروگرام ہے، وہ پروگرام کیا معلوم ہے؟ اتران۔ یہ کس کا ہے؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں یہ منورنجن کا معاملہ ہے، منورنجن نہیں ہے، اس کی تاریخ کو پڑھو۔ یہاں گجرات میں اترائن منایا جاتا ہے، یو پی بہار میں اسے مکر سنکرانتی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کیا 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 جاتا ہے، اور اسی کی خوشی میں سب ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھا ہے، آج مسلمانوں کو بلایا کہاں گیا اور کہاں دیکھ رہے ہیں مسلمان؟
آج مسلمانوں کی پسندگی کیا ہو گئی ہے؟ لفظ مسلمان کے معنی ہے سلامتی والا، لفظ مسلمان کے معنی ہی ہے سلامتی والا، لیکن آج کا مسلمان خود اپنے عمل سے سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دوستو، گزشتہ 2-3 روز قبل شہر کے دوسرے حصے میں جانا ہوا جہاں مسلمانوں کی تعداد برائے نام کیا، برائے نام بھی نہیں ہے، اور پھر اسی محلے سے نکل کر مسلم محلے میں آنا ہوا تو یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جس خرافات کی ایجاد کو ہم جس قوم سے یاد کرتے ہیں اس کے یہاں وہ خرافات نہیں تھی، لیکن جس قوم کو خرافات مٹانے کے لیے بھیجا گیا آج اس کے بچے اس خرافات میں سر سے لے کے پیر تک نظر آتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ 2 سال سے ملک مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، لوگوں کے حالات بس سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں، اس کے باوجود ساری قوموں نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، ہر ایک نے اپنے خرچے میں کٹوتی کی ہے، اپنے آشائش میں کمی کی ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے بھی اپنی آشائش میں کمی کی ہے، لیکن آشائش وہی، خرچ وہی جو مذہبیات کے روح سے خرچ کرنا تھا۔ وہاں پہ غربت نہیں ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو غربت نظر آئی ہے۔ آج اتران کا دن ہے، امید نہیں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے مسلمانوں کے امیر طبقے کے لوگ ہیں، جتنا پیسہ وہ مسجد میں آج نہیں دیں گے اس سے زیادہ اپنے بچوں کو پتنگ اڑانے کے لیے دیا ہوگا۔ مسلمانوں کی پسند کیا ہے؟ آج ہم لوگ اگر مسجد کمیٹی کے ذمہ داران یا امام صاحب یہ کہے کہ مسجد میں 2000 روپے کا خرچ ہے، اگر 100 لوگوں کے بیچ میں کہے تو 2 لوگ کو بھی توفیق نہیں ہوگی، لیکن آج نہ جانے کتنے ہزار پتنگ کے نام پہ اڑا دیے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی پسند ہے۔ یاد رہے دوستو، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس قوم کے طریقہ کار کو پیارے گا، جو جس قوم کے طریقہ کار کو اپنائے گا، اس کی زندگی کے سارے حالات اور مرنے کے بعد حشر بھی اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر آج کا مسلمان مارا جا رہا ہے، اگر آج مسلمان کی عورتوں کی عزت نیلام کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ مسلمانوں کے دشمنوں کا طاقتور ہونا نہیں ہے، بلکہ آج کے مسلمانوں کا بدعمل ہونا ہے۔ آج مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے کس نے روکا تھا؟ اگر کہیں پر نماز پڑھنے سے روکا جائے تو پرشاسن کو گالی دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو کس نے نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ آج جاؤ مطلب مسلمانوں کے چھتوں پر دیکھو، صرف لڑکے ہی نہیں، بچے ہی نہیں، بلکہ نوجوان لڑکیاں بھی اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آپ سڑکوں سے گزرے، کان پر آواز نہیں آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں عذاب کیوں آتا؟ ارے بچیوں کو نچاؤ تم، اپنی گھر کی عورتوں کا حسن کا مظاہرہ کراؤ تم، تو بولے تمہاری عورت کی نہ لگی تو کس کی لگے گی؟ بڑا کڑوا جملہ بول رہا ہوں دوست۔ آج پچھلے جمعہ جب یہ معاملہ پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے کی بات ہے، نہیں اسی سال کے شروعات کی بات ہے، جب کچھ مسلم عورتوں کے کردار کشی کی گئی ملکی سطح پر، تو ہر جگہ کے مسلمان اس کے تعلق سے آگ بگولا ہو گیا، ہونا چاہیے، لیکن اس غائب نے کیا تو تم آگ بگولا ہو گئے، اور آج تم خود کر رہے ہو تو آج کیوں آگ بگولا نہیں ہو رہے؟ آج تم خود اپنی عورتوں کو چھتوں
دوسروں کو اپنے حسن کی زیادت کی دعوت دے رہے ہو، تو یہ نیلامی حسن نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم خود جس کو کل غیر کر رہے تھے، آج ہم خود اسے کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم اسے اپنی کردار کشی کا نام دے رہے تھے اور اپنے اس عمل کو ہم انجوائے کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج آپ دیکھیں، ابھی امام صاحب سے کمیں بات ہو رہی تھی، بولے حضرت یہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ مسجد میں کم اور غیر جانی زیادہ خرچ کریں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے زیادہ، اپنے مطلب کے لیے چاہے جتنا خرچ کرنا ہو کریں، لیکن جب دین کا معاملہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اس سے غربت نظر آتی ہے۔ اب یہ گیت سن رہا تھا، ہمارے قوم پر یوں تو بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہے ہماری قوم، یا تو کچھ لوگ مجبور ہیں یا کچھ لوگ جو ہے احکام اسلامی کے مطالعہ اسلامی کے تحت جو چھوٹ دی گئی ہے یا جو راستہ نکالا گیا ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہ جو لوگ رمضان کے دنوں میں مسلم محلوں میں، مالداروں کے گھروں میں، کارخانداروں کے دروازے پر مال زکات لینے کے لیے چپل کھساتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی دیکھو تو ہاتھ میں پتنگ نظر آتی ہے۔ یہ پتنگ کیا ہے؟ یاد رہے، پتنگ جو ہے وہ فضول خرچی کا ذریعہ ہے۔ پتنگ بازی کرنا، پتنگ اڑانا، پتنگ بیچنا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم گناہ کی کام، پتنگ بیچتے تو گناہ کیا ہے؟ یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ہے، یہ گناہوں پر مدد کرنا ہے۔ جس طریقے سے شراب پینا گناہ ہے، حرام ہے، اسی طرح شراب بیچنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کا سود لینا حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سود دے یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب جو طریقہ کار اسلام نے حرام قرار دیے، جس عمل کو اسلام نے حرام قرار دیا، اس عمل کے کرنے میں آسانی کرنے کا کوئی راستہ بنانا وہ بھی تو حرام ہوگا۔ اگر آپ اپنے محلے میں پتنگ نہ بیچو تو کتنے جیالے ہیں جو لال جگہ سے پتنگ لائیں گے؟ کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو پتنگ آپ کے گومتی پور میں، آپ کے اس محلے میں مل جاتی ہے، اگر وہی پتنگ سونے کی چال میں ملے یا سہارنپور میں ملے تو کتنا لوگ جا کے لائے گا؟ کمی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ یہاں بیچ رہے ہیں تو اضافی ہو رہی ہے، اس میں گناہ پہ آپ جو تعاون کر رہے ہیں۔ گویا کہ جس طریقے سے، جس طرح سے وہ عمل پتنگ بازی گناہ ہے، اسی طریقے سے پتنگ کا بیچنا بھی گناہ ہے۔ احکام اسلامی نے ہر اس عمل سے، ہمیں اسلام نے ہر اس عمل سے روکا ہے جہاں سے گناہ کے راستے نکلتے ہیں۔ اب اگر کہیں کوئی، اسی لیے اسلام نے جس راستے میں گنہگاری کا راستہ بنتا ہو، جس عمل میں، اسلام نے اسے ہی روک دیا۔ مثال کے طور پر شراکت داری والا معاملہ ہے، شراکت داری بولے پارٹنرشپ والا معاملہ ہے، پارٹنرشپ کا کاروبار۔ آپ علماء سے پوچھ لیں کہ وہ پارٹنرشپ میں جو کاروبار کرتے ہیں اس میں کون سا کاروبار درست ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ پیسہ دیے، تم کاروبار کرو، بینیفٹ ملے، آدھا میرا آدھا تیرا۔ یہ درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہاں ایک کا فائدہ ہے ایک کا نقصان ہے، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ دیا گیا اس سے نقصان ہوتا ہے، تو جس نے پیسہ دیا ہے اسی کو نقصان جھیلنا ہے، جس نے دیا ہے اس کو نقصان نہیں جھیلنا۔ اس لیے یہ صورت درست رکھا ہی نہیں اسلام نے۔ تو جب سوچے کہ جس راستے میں ایک کا فائدہ ایک کا نقصان ہونے کی بنیاد پر اس طریقے کار کو اسلام نے اجازت ہی نہیں دیا، تو جس عمل سے فضول خرچی آتی ہے، جس عمل سے لوگوں کے سکون و چین ختم ہوتے ہیں، جس عمل سے لوگوں میں بے چینیاں پیدا ہوتی ہے، اسلام کے اوپر اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ آج ہم لوگ ہر وہی کام کر رہے ہیں جس کو ہمیں اسلام نے روکا ہے، ہمیں اسلام نے روکا ہے، اسلام نے ہمیں خرافات سے روکا ہے، شیطان کے عمل سے روکا ہے، شیطان کے عمل سے روکا ہمیں، اور آج ہم لوگ وہی عمل کر رہے ہیں۔ فضول خرچی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، توزیع اوقات اسلام نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں کے چین و سکون میں دخل ہونا، دخل اندازی کرنا، اسے پریشان کرنا، اسلام نے اسے گناہ کا عمل قرار دیا ہے، اور آج کا مسلمان وہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے پردہ داری کا کتنا بڑا حکم دیا، لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج وہی مسلمان جو اپنی بہو بیٹیوں کو چھتوں پہ گھما رہے ہیں، کل اگر ان کے سامنے ان کی بیٹی یا ان کی بہو یا ان کی بہن کو ذرا کڑی نگاہ سے دیکھ لیں تو اب پورا وجود اس کا آگ پگولا ہو جائے گا۔ لیکن آج انہیں بے شرمی نہیں ہے کہ آج خود ہی اپنی بہو بیٹیوں کے حسن کی زیارت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ آج مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے، آج مسلمانوں نے اپنی پسندگی بنا رکھی ہے۔ اور یاد رہے، جب مسلمانوں کی پسندگی کافروں والی ہوئی ہے، جب مسلمانوں کی پسندگی بے حیاؤں والی ہوئی ہے، جب مسلمانوں کی پسندگی خرافات والی ہوئی ہے، تو پھر اس قوم میں تباہیوں نے آ کے گھیرا ہے، اور اس قوم کی تباہی کی تاریخ دیکھنی ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بغداد کی تاریخ گواہ ہے، اندلس کی تاریخ گواہ ہے، جب قوم نے بدعمالیوں کو گلے لگایا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کے عید سے عید کو بجا دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایسا کچھ نہ ہو، آپ کے گھر کی عزت محفوظ رہے، آپ کے گھر کے معمولات محفوظ رہے، آپ کی گھر کی عورتیں محفوظ رہیں، تو پہلے اپنے آپ سے اپنی عورتوں کے مصنوعی حسن کے مظاہرے پر روک لگائیے۔ یہ بات ضرور میں کرنے لگی ہوگی، لیکن میرے دوست آپ جا کر دیکھیں، آپ معاشرے میں دیکھیں، آج حال یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو زکوٰۃ کی محتاجی کا رونا روتے ہیں، وہ بے شرم لوگ بھی آج کی تاریخ میں مال زکوٰۃ سے کہتے ہیں ہمارا سال چلتا ہے، اور وہی لوگ پھر وہ لوگ بھی ان دنوں اس خرافات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یعنی مال زکوٰۃ حاصل کر کے یہ خرافات کے لیے حاصل کرتے ہو۔ یاد رہے دوستو، اگر ایسے لوگ جو مال زکوٰۃ پر انحصار کرتے ہیں اور ایسے خرافات میں لپت ہیں، تو ایسے لوگ اگر زکوٰۃ لینے آئے تو گھر سے دھکے دے کے باہر نکالو، اس لیے کہ اسلام نے ایسے لوگوں کو تعاون کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسے روکا جائے، اسے سمجھایا جائے، ایسے لوگ کو احساس دلاؤ کہ یہ جو مال تمہیں دیتے ہیں تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، تمہارے جان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، نہ کہ احکام اسلامی کے مذاق اڑانے کے لیے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں، آج تو حال یہ ہے میرے دوست کہ اگر کوئی دوسرا
ہمارے اذان یا ہمارے نماز کی مخالفت میں مذاق اڑائے تو ہم لوگ اپنے آپ کو اگر سیاسی زبان کہوں تو وکٹیمائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو وکٹم دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور دکھاتے ہیں کہ اگر کسی غیر قوم کا لوگ، کسی غیر قوم کے لوگ اگر ہمارے نماز کے وقت میں اسپیکر بجائے، گانا بجائے تو ہم اسے اپنی کمزوری بتاتے کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے روک دیں۔ لیکن کیا جو نوجوان یا جن گھروں میں عین نماز کے وقت میں گانے بجتے ہیں وہ کیا اسلام کی وفاداری کے لیے ہے یا یہ اسلام کی غداری کا نشانی ہے؟ بھائی وہ عمل کیا ہے؟ نماز سے محبت کی نشانی ہے وہ؟ جیسے آزان ہوگی تو بند کرو، آزان ختم ہوئی چالو پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ اسلام کا مذاق اڑانا تو ہوا نا۔ اگر آپ دوسرا اڑائے تو جرم، آپ اڑائے تو کوئی بات نہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، جب تک کہ آپ خود اس کی عزت نہیں کرو گے اس وقت تک دنیا تمہیں عزت نہیں دے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اپنے قرآن مثال۔ آپ کے گھر میں بچہ ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کا نام رکھا احمد، محمد، امجد، فرحان، عرفان، اس طرح جو بھی نام رکھے، ایک نام یہ ہوا۔ اور عموماً گاؤں دیہات میں بھی چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہوگا، کوئی جمعر کہتا ہے، کوئی بدھنا کہتا ہے، کوئی جمعراتی کہتا ہے، کوئی منگلے کہتا ہے، اس طرح سے، یا کوئی کالیا کہتا ہے، یا کوئی برا کہتا ہے۔ اگر جس کو تجربہ نہ ہو تجربہ کر لے، اگر آپ خود اپنے بچے کو کالیا نہیں بولیں گے، اگر خود آپ اپنے بچے کو لفنگا نہیں بولیں گے، اگر خود آپ اپنے بچے کو چور نہیں بولیں گے، اگر خود آپ اپنے بچے کو گلیزر نہیں بولیں گے تو دنیا کا کوئی بھی شخص گلیزر بول ہی نہیں سکتا، جھوٹا بول ہی نہیں سکتا، چور بول ہی نہیں سکتا۔ اگر کہیں کوئی ایک آدھ دو کوئی بولتا بھی ہو، اگر آپ کو بولتے سنے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا کہ نہیں، اس کے گھر والے کچھ بولتے ہیں، اس کے گھر والے اسلام سے نہیں پکارتے، اس کے گھر والے کو یہ نام ناگوار گزرے گا، گویا کہ وہ اس سے خود کو احتراز کرتا ہے بلا تشریح و تمثیل۔ وہی چیز یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود ہی اپنی مسجد، اپنی اذانیں، اپنی نمازوں کی تعظیم اور اس کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو غیروں کو بھی ہمت مل گئی کہ ارے جب مسلمان خود ہی نماز کے وقت میں چاہ کے گلوں میں بیٹھتا ہے، جب مسلمان خود ہی نماز کے وقت میں گانا بجاتا ہے، جب مسلمان خود ہی نماز کے وقت میں خرافات میں لپت رہتا ہے تو ہمیں کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر تم نے نمازوں کا صحیح سے احترام کر لیا ہوتا تو آج ان گنڈوں کو تمہاری نمازوں کا مذاق اڑانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر آج تمہاری نمازوں پر بندش کی باتیں کی جا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ قوم مسلم کا وہ طبقہ جو نماز کے وقت میں چاہ کے ہوٹلوں پر بیٹھ کے گپے سپے مارتا ہے وہ ہے۔ اگر پورا مسلمان، ارے صرف اور صرف مسلمان پنج وقتہ نماز کے لیے اللہ کے دربار میں جھک جائے، ساری دنیا اس کے قدموں میں جھکے گی۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، جب عید و بقرعید کا موقع ہوتا ہے تقریباً مسلمان نماز کے لیے باہر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں جو سڑکیں، جو مسجدیں سڑکوں کے کنارے ہیں، باضابطہ پرشاسن کو اس نمازی کی تعداد کے پیش نظر اس سڑک کو روکنا پڑتا ہے، اس سڑک سے ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ ارے جب 2 رکعت نماز کے لیے مسلمان اپنے بچوں سمیت گھر سے نکلتا ہے تو وقت
خداوند کے قانون کو تبدیل کر کے مسلمانوں کو نماز کی جگہ دی جاتی ہے، اگر کلی طور پر مسلمان پر جوڑتا نکل جائے تو سمجھ لو کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی لانا تو ہمارے اندر ہے، لیکن ہم خود ہی تبدیل نہیں ہونا چاہتے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ کو خود اپنے حالات بدلنے کی فکر نہیں ہے تو حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حالات بدلنے کے لیے خود کو متفکر ہونا پڑے گا، خود کو متحرک ہونا پڑے گا، خود کو احساس مند ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ رونا رونے سے ہوگا۔ یہ جو آپ کے محلے میں ہو رہا ہے یہ صرف آپ ہی کے محلے میں نہیں ہے، تقریباً مسلم محلے میں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ آج ہر کوئی اپنی ناکامی اور اپنی نامرادی اور اپنی کم فکری کا ذمہ مولویوں اور اماموں اور مسجدوں اور مدرسوں کو رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی کم علمی ہے۔ کیا بچوں کی پرورش کرنا مولوی کے ذمہ ہے؟ مولوی کے بچوں کی پرورش تو مولوی کے ذمہ ہے، لیکن کیا پڑوسیوں کے بچوں کی بھی ذمہ داری مولوی کے ذمہ ہے؟ بتائیے، ہاں یا نہ بولیے۔ کیا آپ کے امام صاحب کے بچے کی پرورش کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ امام صاحب کے نا؟ آپ لوگوں کے بچوں کی پرورش کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ امام صاحب کے ذمہ یا آپ کے ذمہ؟ اب اگر آپ کے بچے خرافات میں لپت ہے تو ذمہ داری امام صاحب ہے یا آپ ہے؟ اسی طریقے سے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ خرافات ہم کرتے ہیں، گناہوں میں لپت ہم ہیں، اور ذمہ دار کہیں نہ کہیں سے مذہبی شخصیات کو بتاتے ہیں ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں بتائے نہیں۔ اے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں نہیں معلوم ہے اہل علم سے معلوم کرو۔ کہیں ان کو الہام تھوڑے ہوتا کہ تم کو کیا معلوم نہیں، تم کو کیا معلوم نہیں، تم معلوم کرو۔ لیکن آج حال یہ ہے، اور آج تو حالات اتنے آسان تو ہو گئے ہیں، کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آج مسلمانوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب کہیں کوئی مذہبیات کے معاملے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو بہت طریقے سے تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب یہ خرافات میں خرچ کرنے کی باری آئے چلتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ فکر رہے گی، یہ سوچ رہے گی، یہی پیمانہ پسندگی رہا ہمارا، تو یاد رہے پھر ہمیں برباد ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اگر ہمیں بربادیوں سے خود کو بچانا ہے، اپنی آبادی کو خرافات سے، اپنی آبادی کو بے عزت ہونے سے بچانا ہے، اپنی گھر کی عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھنا ہے، تو پہلے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی خود ہی رہنمائی کرے، اپنے گھر کی عورتوں کی عزت خود ہی کرے، پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا سکھائے، پھر اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ آپ کی عورتیں یہاں بھی محفوظ رہے گی، وہاں بھی محفوظ رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دنیا کو خرافات سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بچوں کو خرافات سے دور رکھیے۔ جب آپ کے بچے خرافات سے دور ہوں گے تو دوسرے بھی اسے دیکھا دیکھی عمل کریں گے اور وہ بھی خرافات سے دور ہوگا۔ اس طریقے سے ایک خرافات کے خاتمے کا سلسلہ چل پڑے گا اور خرافات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے دوستو، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے کوئی آسمان سے نازل نہیں ہونا ہے، بلکہ تمہیں خود اپنے عمل میں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خرافات سے روکو۔ جو خرچ تم وہاں کرتے ہو، یاد رہے مسلمانوں، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔